الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني صلوات. عزیزان گرامی قدر اور بزرگان مسرور ملت اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسانوں، موضوع گفتگو کعبہ اور کربلا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ کعبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ بنا. پہلی مرتبہ جو کعبہ بنا تو جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا تھا تو اس وقت کعبے کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا. عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میرے گھر کی بنیاد کوئی غیر معصوم کرے. تو لہذا پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم کعبہ بناؤ. عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا اور جناب اسماعیل نے باپ کی مدد کرنا شروع کی. جناب ابراہیم کا کام کیا تھا؟ کعبے کو بنانا. اور جناب اسماعیل کا کام کیا تھا؟ باپ کی مدد کرنا. عزیزان گرامی جملہ آپ لوگوں کی سماعت عالیہ تک پہنچانے جا رہا ہوں. آپ لوگ سن کے بتائیے گا کہ ہم لوگ سننے کے لیے آمادہ ہیں. جناب ابراہیم کا کام جو تھا وہ کعبہ بنانا تھا اور جناب اسماعیل کا کام جو تھا وہ باپ کی مدد کرنا تھا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اگر دونوں باپ بیٹے مل کر اکٹھا ہو کر کعبہ نہ بنائے تو کعبہ بن نہیں سکتا. لیکن یہ حسین کا گھرانہ ہے کہ اکیلا اصغر تبسم پہ دین بچا لے جاتا ہے. بھائی اکیلا اصغر تبسم پہ دین بچا لے جاتا ہے. تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم کا کام کعبہ بنانا ہے اور جناب اسماعیل کا کام جو ہے باپ کی مدد کرنا ہے. جناب ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا اور جناب اسماعیل نے باپ کی مدد کرنا شروع کی. جناب ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں. جب عزیزان گرامی کعبے کی دیواریں اتنی ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اب جو ہے جناب ابراہیم کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے. تو جناب ابراہیم پروردگار عالم سے کہتے ہیں پروردگار جہاں تک میرا ہاتھ گیا تھا میں نے وہاں تک کعبے کو بنا دیا، لیکن اب یہاں پر کوئی بھی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر تیار کیا جائے. تو پروردگار کیا کیا جائے؟ تو پروردگار عالم جناب ابراہیم سے کہتا ہے اے میرے نبی پریشان نہ ہو، ایک کام کریے گا، فلاں جگہ پر جائیے گا،
وہاں سے پتھر اٹھائیے گا اور کعبے کے پاس لا کر رکھے گا، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ بنانا شروع کرو۔ اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم اس جگہ پر گئے جہاں وہ پتھر تھا، اٹھانا چاہا نہیں اٹھا، کیونکہ عزیزان گرامی وہ پتھر جو ہے اتنا بھاری وزنی تھا کہ جناب ابراہیم نہیں اٹھا سکے۔ تو پروردگار عالم سے جناب ابراہیم کہتے ہیں اے میرے معبود یہ مجھ سے نہیں اٹھے گا۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے میرے نبی پریشان کیوں ہو رہا ہے، تم ایک کام کرو، ہم اس پتھر کو بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دے دیں گے۔ اب عزیزان گرامی لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ارے جنہیں نبی بلا رہے تھے وہ پہاڑیوں پر بھاگ رہے تھے، ارے جب یہ پتھر ہو کر بھی نبی کی آواز پر چلا آتا ہے، لیکن صاحب ان لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو نبی کی آواز پر نہیں آ رہے تھے، کہ جنہیں نبی بلا رہے تھے وہ پہاڑیوں پر بھاگ رہے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی کہ بھئی ہم پتھر کو بھی نبی کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دے دیں گے۔ اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے اس پر کھڑے ہونے کے بعد کعبہ بنانا شروع کیا۔ جب کعبہ تیار ہو گیا، جب کعبہ بن گیا، اب پروردگار عالم سے جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے بنایا ہے کعبہ، معبود ہم دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اکٹھا ہو کر کعبہ بنایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، لہذا ہماری محنت کو قبول فرما، ہمارے کعبے کو قبول فرما۔ اب عزیزان گرامی میں جناب ابراہیم سے کہوں گا اے میرے نبی ابراہیم مجھے اتنا تو بتائیے گا کہ پروردگار عالم نے ہی تو آپ سے کہا تھا کہ میرے نبی ابراہیم کعبہ بنائیے گا، لیکن آپ کعبہ بنانے کے بعد دعا کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول کیجیے گا، ہمارے کعبے کو قبول کیجیے گا؟ تو جناب ابراہیم کہیں گے کہ میاں معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سے محبت کا تقاضا ظاہر کرنے کے لیے ہم نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما، ہمارے کعبے کو قبول فرما۔ اور عزیزان گرامی یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اور یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا احسان ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں آنسو بہانے کے بعد کہ شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، شہزادی ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آنسو ہیں، یہ جو ہم گریا کرتے ہیں، یہ جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال کے شایان شان نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کہ سب اس لیے دعا کرتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ظاہر ہو جائے۔ تو اب ہم بھی پروردگار عالم سے کہیں گے کہ پروردگار یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، اور یہ شہزادی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے آنسوؤں کو قبول کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمارے آنسوؤں کو قبول کیا۔ حالانکہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال کے شایان شان نہیں ہے، لیکن دعا کرتے ہیں
تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا اور دعا کی پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما، ہمارے کعبے کو قبول فرما۔ اب عزیزان گرامی کعبہ ہوا تیار۔ اب کچھ لوگوں نے ایک کام کیا عزیزان گرامی، اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنوا لیا۔ توجہ کرتے ہیں عزیزان گرامی، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنوا لیا اور وہ جو ہے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا صاحب حج کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگ ہماری ساتھ چلیے گا، ہم آپ کے حج کروائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کا چکر کٹواتے تھے، لوگوں کو واپس کر دیتے تھے، جو اصل کعبہ ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ عزیزان گرامی جانتے ہیں یہ لوگ یہ کرتے کیوں تھے؟ یہ لوگ اس لیے کرتے تھے کیونکہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آتا تھا وہ کچھ پیسے بھی دے کر جاتا تھا، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنوانے کے بعد اسے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم کو اس بات کی خبر ملی کہ میاں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنوا لیا ہے اور جو اصل کعبہ ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچنے ہی نہیں دیتے عزیزان گرامی۔ جناب ابراہیم پریشان رہتے تھے۔ جب ایک دن جناب ابراہیم پریشانی کی حالت میں اپنے گھر آئے تو جناب ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم جو ہے پریشان ہے۔ جناب ابراہیم سے جناب ہاجرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پریشان کیوں ہو؟ بات بتائیے گا کیا معاملہ ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں ہاجرہ غم بہت بڑا ہے، تم حل نہیں کر پاؤ گی۔ کہا ہاجرہ غم بہت بڑا ہے، تم حل نہیں کر پاؤ گی۔ تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم سے ہاجرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح، ہو سکتا ہے ہم کچھ حل کر سکیں۔ تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم کہتے ہیں تو سنو ہاجرہ، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کو کعبے جیسا بنوا لیا ہے اور وہ لوگ اپنے گھروں کا طواف کرواتے ہیں، اپنے گھروں کا چکر کٹواتے ہیں اور انہیں واپس کر دیتے ہیں، جو اصل کعبہ ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم سے جناب ہاجرہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی یہ کوئی زیادہ بڑا تو غم نہیں ہے، کہ اے اللہ کے نبی یہ کوئی زیادہ بڑا غم نہیں ہے، پریشان کیوں ہو؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ جناب ابراہیم کو ایک جگہ پر دکھایا اور جناب ہاجرہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور عزیزان گرامی صندوق کھولا، اس صندوق میں سے کالی چادر نکالی اور جناب ابراہیم کے ہاتھوں میں دی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی پریشان نہ ہوئیے گا، آپ اس کالی چادر کو کعبے پر جا کر لگا دو۔ اور عزیزان گرامی جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے کہا اے اللہ کے نبی کالی چادر لگانے کے بعد اعلان کر دینا کہ آج سے اصل کعبے کی پہچان یہ رہے گی، اصل کعبہ جو ہے اس کی پہچان یہ رہے گی۔ تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ میاں آج سے اصل کعبے کی پہچان یہ رہے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں چادر بدلوا دیجیے گا، چادر بدلوا دیجیے گا، چادر بدلوا دیجیے گا۔ میں نے کہا احسان فراموش نہ بنیے گا، اگر کوئی مصیبت میں کام آئے
تو اس کے نام کو لینا چاہیے، اسے بھلا دینا نہیں چاہیے۔ اور عزیزان گرامی اب لوگ کہنے لگے کہ اگر چادر نہیں بدلوا سکتے تو پھر رنگ بدلوا دیجیے گا۔ میں نے کہا رنگ بھی نہیں بدلے گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حسین کے عزاداروں کا کبھی رنگ بدلتا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد سب حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا یہاں بولا یہ زمان میں آگے دیکھیے شاعر نے کہا کہ شاعر نے کہا کہ قریب آئے تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بناتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا اور کعبے پر جا کر چادر لگائی۔ لوگ کہنے لگے صاحب رنگ بدلوا دیجیے گا۔ میں نے کہا رنگ نہیں بدلے گا، کیونکہ حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا کبھی رنگ بدلتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا تاریخ میں 3 چادریں ہیں جو باوجود چادریں ہیں۔ ایک تو جناب زینب کبریٰ کی چادر جو ہے اسلام کی پہچان۔ نجم اللہ جملہ سنیے گا، جناب زینب کبریٰ کی چادر جو ہے دین کی پہچان۔ دوسرا جناب ہاجرہ کی چادر جو ہے کعبے کی پہچان، اور تیسری جناب فاطمہ زہرا کی چادر جو ہے پنجے تن کی پہچان۔ صلوات علی محمد۔ صاحب یہ 3 چادریں جو ہیں بعض چادریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر جو پنجتن کی پہچان۔ اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹا اسماعیل خدا کی راہ میں ذبح کر، خدا کی راہ میں قربان۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی خواب دیکھا اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا۔ کہ بابا جان کیا خواب دیکھا؟ کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل نے کیا پیارا سا جواب دیا۔ جانے گرامی آپ لوگ سن کر محسوس ہو جائیں گے۔ جناب ابراہیم نے کہا میرے لال میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل کا جواب سنیے گا، کب بابا جان پھر کر گزریے نا، دیر کس بات کی ہے؟ کب بابا جان پھر کر گزریے نا، دیر کس بات کی ہے؟ عزیزان گرامی اگر ہم لوگ ایسا خواب دیکھتے تو ہم لوگ کیا کہتے؟ ہم لوگ تو اپنے بچے کو بتاتے ہوئے بھی شرماتے، ڈرتے کہ میاں اگر ہم اپنے بچے کو بتائیں گے کہ صاحب ہم نے خواب دیکھا تو ہمارا بچہ ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا اور کہے گا کہ ابا جان آپ مجھے مارنے کی سوچ رہے ہو، میں آپ پر بھاری ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی جناب اسماعیل نے کیا پیارا سا جواب دیا کہ بابا جان پھر کر گزریے نا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میمنہ کے میدان میں لے کر آ گئے اور عزیزان گرامی چھری رکھی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے دمبا یا چھری دمبے پر گئی اور عزیزان گرامی دمبا ذبح ہو گیا۔ میں جناب ابراہیم سے کہوں گا اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، مجھے اتنا تو بتائیے گا اگر آپ کا
بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا، قربان ہو جاتا، قتل ہو جاتا، مر جاتا، تو آپ کیا کرتے؟ تو جناب ابراہیم کہیں گے کہ میاں جانتے نہیں ہو ہم اس کی راہ میں قربانی دے رہے تھے کہ جو سب کی سنتا بھی ہے مدد کرتا بھی ہے، جو سب کی سنتا بھی ہے اور مدد کرتا بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی اپنے سننے والوں تک ایک اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری پھیلتی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ کون سی بیماری کے ساتھ؟ جھوٹ بولنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور جانتے ہیں یہ جھوٹ بولنا کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اسکول کالجوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب کہیں گے مولانا صاحب اسکول کالجوں میں تو شکشا دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، بچے کو سنبھالا جاتا ہے، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں جھوٹ بولنا اسکول کالجوں سے سکھایا جاتا ہے؟ ان کا دلیل ہے، سنیے گا۔ آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے گیا اسکول میں، وہ جو ہے راستے میں بیٹھا، بازار میں گھوما اور اپنے گھر آ گیا، اسکول گیا نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جانے گرامی؟ آپ کا بچہ جو ہے بازار میں اور راستے میں بیٹھا اور اپنے گھر واپس آ گیا، آپ جب پوچھیں گے یہ کہاں سے آئے ہو تو کیا کہے گا؟ صاحب اسکول سے آئے گئے۔ اگر یہ کہے گا کہ اسکول سے نہیں آئے، ہم اسکول نہیں گئے تھے، ہم بازار میں گھوم رہے تھے، راستے میں بیٹھے تھے، تو کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں ہم اسکول گئے تھے تو کیا ہوگا؟ بچ جاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا جانے گرامی؟ زور سے بولیے گا۔ جھوٹ بولنا ہوا کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے اسکول کالجوں سے شروع ہوتا ہے جانے گرامی، لیکن آج کا ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اسے لوگ سب سے بڑا سچا مانتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ بولتے رہیے کبھی آج کا ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے اسے لوگ سب سے بڑا سچا کہتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہوں گا میاں آپ ایک بات کو بتائیے گا، آپ جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، توجہ جانے گرامی، کہ آپ جانتے ہیں یہ جھوٹا ہے، لیکن آپ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب جانتے ہم بھی ہیں یہ جھوٹا ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس کے پاس جو ہے خاندان بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، اگر ہم اسے جھوٹا کہیں گے تو یہ جو ہے جھگڑا کرے گا، اختلاف لگ جائے گا۔ تو میں کہوں گا میاں اگر یہی بات ہے کہ یہ اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس تلواریں ہیں، اس کے پاس ہتھیار ہیں، تو آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے تو حسین علیہ السلام کی مدد کرتے۔ اگر آپ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں اور اس کے پاس خاندان ہے، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے کربلا کے میدان میں، اور ویسے یزید کا لشکر کوئی کم تو تھا نہیں جانے گرامی، یزید کا لشکر کوئی کم تھوڑی تھا، لاکھوں کا لشکر بتایا گیا، 9 لاکھ